مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلسیوں کے خاتمے سے سیکھ رہے ہیں، اور کلسیوں کے خاتمے ہم دیکھتے کہ یہ کلسے کا جو چرچ تھا، یہاں یہودی جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے عیدوں کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، نئے چاند اور سبت کی بابت، یہودی سبت کو جو ہفتے کا دن ہوتا ہے اس میں عبادت کرتے تھے، تو وہ مسیحیوں کو کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے ہفتے کے دن عبادت کیوں نہیں کرتے، کلسے کی کلیسیا کو کہہ رہے تھے۔ اور کیونکہ مسیحی جو تھے وہ سنڈے کو ہم جو جیسے آج عبادت کر رہے ہیں، پھر انہیں عیدوں کے بارے میں کہتے تھے کہ تم یہ عیدیں کیوں نہیں مناتے۔ کچھ لوگ وہاں پر تھے جو فرشتوں کی عبادت بھی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ خاکسار بن جائیں، خاکسار بننے کے لیے ویسے ہمیں کہا گیا ہے، لیکن خاکساری کی تعلیم میں بہت آگے چلے گئی تھی کہ غیر ضروری چیزیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اور ایک بدعت تھی جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، گناستیت کی، ناستک اردو میں اگر ہم اس کو کہیں، یا نوسٹسزم، تو یہ بھی ایک بدعت تھی۔ اور بدعت یہ کیا تھی؟ چند باتیں تھی کہ جو یسوع مسیح ہیں ان کا جو بدن ہے، بدن نظر تو آتا ہے لیکن وہ میری اور آپ کی طرح خون اور گوشت کا بدن نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح چلتے ہیں تو وہ ان کے پیروں کے نشان نہیں ہیں۔ اور دوسری وہ بات کہتی تھی کہ یسوع مسیح روح ہیں، پھر وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح خدا تک پہنچنے کا پورا راستہ نہیں ہے، ہاف وے ہے، ہاف لنک ہے، وے نہیں ہاف لنک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ جو سب سے اوپر خدا ہے، سپریم گاڈ ہے، اس نے روحانی دنیا کو بنایا، اور اس نے ایک خدا بنایا، پھر اس نے ایک اور خدا بنایا، اس نے ایک اور خدا بنایا، اس طرح کئی خدا آگے خدا بنتے گئے۔ ایک خدا جو ہے وہ پاکیزگی سے پھر گیا اور اس نے یہ دنیا بنائی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساری چیزیں۔ اس تعلیم کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو دنیا ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتی، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، دریا، یہ ایول ہے، یہ بری ہے، یہ اصل جو سپریم خدا اس نے نہیں بنائی۔ روحانی دنیا اچھی ہے، لیکن جو دنیا جس میں اور آپ رہ رہے، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ برائی ہے۔ پولس ان کو خط لکھتا ہے اور انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یسوع ہی کے اندر ساری الوہیت کی معمولی جو ہے وہ سکونت کرتی۔ یسوع ہاف لنک نہیں ہے، پورا لنک ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ تسی آپ کوشش کرو، جو نوسٹک یا ناستک کا جو لفظ ہے، اس میں نو، انگلش کا جو نو ہے، جاننا، اس کا مطلب یہ ہے علم رکھنا یا علم جاننا۔ یہ دعویٰ کرتے تھے ساڈے کو بڑا علم ہے، جو ساڈے کو علم ہے وہ بھی تسی خدا کو پہنچ سکتے جی۔ اور یہ پولس کلسے کی کلیسیا کو کہہ رہا تھا، نہیں، تم اپنے علم سے، تم اپنے دعووں سے خدا تک نہیں پہنچ سکتے، یسوع مسیح ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ یسوع مسیح کی دعا کرنے کے بعد دعا اور شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا پہلے باب کی پہلی آیتوں میں، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے یسوع کی ذات کو، مسیح کی ذات کو پیش کرتا ہے کہ مسیح کون ہے؟ اندیکھے خدا کی صورت، یعنی وہ خدا ہے۔ مسیح کوئی معمولی نہیں، وہ خود خدا ہے۔ مسیح جو ہے تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے۔
جب کچھ بھی نہیں بنا تھا وہ اس سے بھی پہلے سے ہے. مسیح ساری چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے. آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. پھر وہ کہتا ہے یسوع مسیح کون ہے؟ جو سب چیزوں سے پہلے ہے اور وہ سب چیزوں کو قائم بھی رکھتا ہے، آسمان کی ہوں چیزیں یا زمین کی چیزیں. آمین. جس کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، جس کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی میں اور آپ بندگی کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ ساری چیزوں کو ہولڈ کرنے والا، قائم رکھنے والا. مردوں میں سے جی اٹھنے والا میں سے پہلا اٹھا. اور پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سنڈے گاڈ چرچ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں جی، یسوع مسیح ہیڈ ہے. مسیح بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے اور ہم نے مسیح کو پکڑے رہنا ہے. یہ کیا کہتے تھے؟ یہ تعلیم کیا کہتی تھی؟ اور بھی لنک ہیں. تم بھی ایک دن خدا بن سکتے ہو اگر تم کہہ رہی علم تمہارے پاس ہو. کہتا نہیں، مسیح کلیسیا کا ہیڈ ہے. مسیح نے کلیسیا کے لیے جان دی ہے. مسیح کو پکڑے رہو، سر کو پکڑے رہو. اور آج ہم آگے سیکھیں گے 19ویں آیت، پہلا باب کلسیوں پہلا باب 19ویں آیت سے. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا، کلسیوں کا خط پہلا باب 19ویں آیت سے. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر دے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی. اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر دیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے. خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو. آمین. آج ہم سیکھیں گے کہ خدا باپ نے میرے اور آپ کے ساتھ صلح کی ہے. ہمارا جو مضمون ہے وہ ریکنسیلیشن، صلح میرے اور آپ کے ساتھ کی ہے. ہم نے یہاں پر صلح کا لفظ بھی پڑھا، پھر صلح کا لفظ آتا ہے میل کا. آپ کو دو دفعہ میل کا لفظ نظر آتا ہے. اور 22ویں آیت میں لکھا ہے میں اور آپ خدا کے دشمن تھے دل سے. میں اور آپ کیا تھے؟ خدا کے دل سے دشمن تھے. میں اور آپ خدا کے دل سے، سب بولیے گا، میں اور آپ خدا کے دل سے، میں اور آپ خدا کے دل سے. پر خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا کر دی؟ دشمنی ختم ہو گئی یسوع مسیح کے وسیلے. اب یہ میری نہیں، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ خدا کے دل سے، میں اور آپ خدا کے دل سے. جہاں ناشتہ کر کے آیا وہ بولے میں اور آپ خدا کے دل سے. کچھ نہیں بول رہے، کہنے میں بھائی جی نہیں کر کے تاڑے وہ کریں گے. میں اور آپ خدا کے دل سے، اور خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا کر لی؟ اور کیسے کی؟ ہم نے یہاں پر پڑھا یسوع مسیح کے خون کے باعث جو صلیب پر بہا، اس نے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے میری اور آپ کی، میں اور آپ جو دل سے خدا کے دشمن تھے، اس نے میرے اور آپ کے ساتھ صلح کر دی. آمین آمین. اچھا، صلح کو سمجھنے کے لیے خدا نے جو نجات کی بائبل میں تصویر بیان کی، اس تصویر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلے مجھے اور آپ کو سمجھ لگی کہ میں اور آپ تھے کیا اور خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے. 5 لفظ میں آپ کے سامنے جلدی سے بیان کروں گا. یہ 5 لفظ تصویر بیان کرتے ہیں کہ مسیح میں
میں اور آپ جو پہلے دشمن تھے، لیکن مسیح کی رچز جو مجھے اور آپ کو ملی ہیں، یہ 5 لفظ بیان کرتے ہیں، بائبل میں سے یہ ہے لفظ۔ پہلا لفظ ہے جسٹیفیکیشن، راست باز ٹھہرائے جانا۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میں کسی کو بھی پوچھنا ہے، مجھے پڑھے گے تو پاوے نہیں پڑھے گا، اور نہ سنو کلام۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ راست باز ٹھہرایا جانا، راست باز ٹھہرایا جانا۔ میں اور آپ گنہگار تھے، شرمندگی کے کام کرتے تھے، گلٹی تھے میں اور آپ، پر یسوع مسیح کے ذریعے اب میں اور آپ راست باز ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ میں اور آپ گنہگار تھے، شرمندگی کے کام کرتے تھے، پر اب میں اور آپ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ دوسرا لفظ، اچھا راست باز یہ خدا نے مجھے اور آپ کو ٹھہرایا، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میں اور آپ بکرے یا بچڑے لے کر یا بیل لے کر نہیں گئے، میں اور آپ چیزیں لے کر نہیں گئے۔ آپ ہدیے کے ذریعے راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ چرچ آتے میں ہر دوار پائی دی چرچ آنا ہے، آپ راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو راست باز کیا ہے، میرے اور آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں، میرے اور آپ کے ہدیے بیل بچڑوں سے نہیں۔ آمین۔ اور خدا نے گناہ اپنے بیٹے پر لادا صلیب پر، اور اس کے خون کے ذریعے میں اور آپ راست باز ہوئے۔ آمین۔ دوسرا لفظ، پہلا لفظ کیا ہے؟ راست باز ٹھہرایا جانا۔ اچھا ٹھہرایا جانا یہ بڑا اہم ہے۔ ہم کسی کے کام کی وجہ سے، میرے اور آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں، ہم کسی کے کام کی وجہ سے راست باز ہے۔ اور کام کس نے کیا؟ وہ صلیب پر جب اس نے جان دی، خون بہایا، اس کام کی وجہ سے میں اور آپ راست باز ٹھہرائے گئے۔ ہم فلاں خاندان سے، اس کی وجہ سے نہیں، پیسوں کی وجہ سے نہیں، اس کے کام۔ دوسرا لفظ ہے مخلصی، دوسرا لفظ ہے، اس کے لیے فدیہ لفظ بھی ہے، فدیہ یا ریڈیمپشن۔ فدیہ جو دیا جاتا تھا یا مخلصی جو چھٹکارے کی سوچ ہے، جن دنوں میں پولس یہ خطوط لکھ رہا تھا رومی حکومت کے دنوں میں، ان دنوں میں غلام بیچے اور غلام خریدے جاتے تھے، غلام بیچے اور غلام خریدے جاتے تھے۔ کوئی پیسے دیتا اور کسی غلام کو خرید لیتا، اور غلام سنے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اور غلام ساری عمر تک اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ اس کے غلام ہوتے تھے، اس کی بیوی اور اس کے بچوں پر بھی وہ بھی اس کے غلام ہوتے تھے، جب تک کوئی آ کر پیسے دے کر، قیمت دے کر اس کو چھڑا نہ دیتا تھا۔ تو بائبل مجھے اور آپ کو کہتی ہے میں اور آپ بھی غلام تھے، میں اور آپ بھی کیا تھے؟ میری مدد کریں، میرا گلا بہت خراب ہے، میں بڑا یقین کروں بہت زور لگا کے بات کر رہا ہوں۔ میں اور آپ بھی کیا تھے؟ اچھا غلام کس کے تھے؟ ابلیس کے اور گناہ کے، ابلیس کے اور گناہ کے۔ تو کس نے کی؟ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا خون بہا کر میری اور آپ کی قیمت ادا کی، اور مجھے اور آپ کو غلامی سے نکال کر اس نے آزاد کر دیا۔ آمین۔ پہلا لفظ راست باز ٹھہرایا جانا۔ اب پہلے ہم گنہگار تھے، میری طرف دیکھیں، جنہوں نے توبہ کر دی ہے، آپ پہلے گنہگار تھے، آپ پہلے، میں اور آپ پہلے شرمندگی کے کام کرتے تھے، اب آپ راست باز ہیں۔ آمین۔ آپ کون ہیں؟ کیونکہ یسوع نے آپ کے لیے جان دی۔ اے میں نے کیا کروں، خدا ان ساڑھے گنہگاروں پہ رحم کر۔ اب راست باز، بائبل ٹھہرا دیا گیا راست باز۔ جب آپ یہ کہیں گے نا میں گنہگار، تو پھر گناہ کرو گے۔ جب آپ کہیں گے میں راست باز ہوں، صلیب پر گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن جب آپ بولتے رہیں گے میں راست باز ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہوں، تو پھر آپ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی، نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بے شرمی کے، میں نے بےہودگی کے، میں نے گندگی کے، میں نے جھوٹ، نفرت، لالچ، بغض، زنا کاری، حرام کاری نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کون ہوں؟ راست باز۔ تو آپ راست باز ہیں۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے کو کہیں آپ راست باز ہیں۔ دوسری بات کہیں آپ پہلے غلام تھے مگر اب آزاد ہیں۔ آمین۔ قبول کرو، یسوع نے کچھ کیا ہے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے۔
गुलामी की सोच में को गुनाह भाई जी बार बार हो जाता है, नहीं क्यों मैं और आप अब गुनाह की गुलाम नहीं, अब मैं और आप आजाद है। आमीन। तीसरा लफ्ज मुआफी, फॉरगिवनेस। मुझे और आपको मुआफी मिली है। आमीन आमीन आमीन। मैं किसी मुआफ कर देते गए हैं। कुलसियों के खत में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कुलसियों के खत में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ मैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ छुप के कीते, हमारे सब कसूर। और क्या किया, हुक्मों की दस्तावेज जो मेरे और आपके नाम पर थी, सैमी दे नाम से एक दस्तावेज, आपके नाम पर एक दस्तावेज, वकीलों से सलीब पर जड़ कर उसने क्या कर दिया, सामने से हटा दिया। सब कसूर माफ किए मेरे और आपके, और मुझ मेरे और आपके नाम पर, मेरे और आपके खिलाफ जो एक लिस्ट थी उसको उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। हालेलुया। ये चर्च है, गुनहगार चर्च नहीं है। कलीसिया रास्तबाज ठहराए गए, और जिनको सब कसूर, जिनके माफी के लिए कीमत अदा की, और वो यीशु मसीह ने इसके लिए माफी के लिए जब ये बोला जाता है कि कीमत अदा की, तो मैं और आप गुनाह के कर्जदार थे। गुनाह की वजह से सबने गुनाह किया, और खुदा के जलाल से गुनाह की मजदूरी मौत थी, लेकिन यीशु मसीह ने कीमत अदा की अपने खून की, और मुझे और आपको कर्ज से छुटकारा दिया। तो जब माफी की बात है तो मेरे और आपके कर्ज यीशु मसीह ने उतार दिए हैं। हालेलुया। और अपने खून से हमें परचेज किया है, खरीद लिया है। जैसे ये मेरा फोन है, ये मैंने पैसे अदा किए, मैंने खरीदा है इसको। इसी तरह मेरी तरफ देखें सभी मेहरबानी से, आपको यीशु ने अपना खून देकर खरीद लिया है। हालेलुया। आप अपने नहीं हैं, आप दुनिया के नहीं हैं, आप गंदे काम करने वाले नहीं हैं, आप बदी के मंसूबे बनाने वाले नहीं हैं, आप नफरत करने वाले नहीं हैं। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने आपकी कीमत अदा करके आपको मोल ले लिया है। आप खरीदे हुए लोग हैं। भाई भी गा रहे थे, खून खरीदो से, आप यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं। आमीन। चौथा लफ्ज है अडॉप्शन, ले पालक बेटे होना। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का, उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का, फर्जंद यहाँ पर बैठे खुदा उनके। आमीन। और ये यीशु की सलीब की वजह से हुआ है। आप फर्जंद हैं खुदा उनकी। आमीन। हमने शुरू में क्या पढ़ा, वो कहता तुम दुश्मन थे, एक जगह पर लिखा तुम दूर थे, तुम खारिज थे, तुम अजनबी थे, पर अब कौन है बेटे, ले पालक बेटे। हालेलुया हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? मेरे बल देखो, अजनबी थे मैं और आप, दूर थे मैं और आप, खुदा के बेटे नहीं थे। खुदा का बेटा आया, उस पर मैंने और आपने ईमान लिया, मैं और आप ईमान ले आए, और मैं और आप भी बेटे ठहर गए, खुदा के ले पालक बेटे ठहर गए, हमें अडॉप्ट कर लिया गया। आमीन हालेलुया। यानी हम खुदा के खानदान के हो गए। जब आपने तौबा की, जब आपने बपतिस्मा लिया, आप नए सिरे से पैदा हो गए, और आप खुदा के घराने में शामिल हो गए। केड़ा खुदा के घराने में शामिल हो, ऊंचा हाथ खड़ा करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऊंचे हाथ खड़ा करो। आप खुदा खड़ा रखना, आप खुदा के खानदान के हैं, आप खुदा के घराने के, आप अजनबी नहीं, अब आप दूर नहीं है, अब आप दुश्मन नहीं है, आप खुदा की फैमिली। हालेलुया। यीशु के लिए और बाप के लिए जोरदार तालियां। कोई मुंडा को कुड़ी गुनाह करे ना, कोई गलती करे, कोई बड़ा काम करे, और फलां दे खानदान दे। हालेलुया। मैं किसी खुदा दे खानदान दे। आमीन। पहले हम परदेशी थे, मुसाफिर थे, अब उसके घराने के हो गए हैं। आमीन आमीन।
आसमान पे कोई चीदा, कोई गिल, कोई सोतरा, कोई पट्टी नहीं। खुदा के खानदान के सारे उसके लिए पालक बेटे बन गए। आमीन। मसीही उसके खून से धुला हुआ चर्च और मसीह की दुल्हन वहां पर मैं और आप। आमीन। पहला लफ्ज राष्ट्रवाद चेहरा है, ये दूसरा लफ्ज हाँ जी मुझे और आप मेरा फिदिया दिया गया, मेरा और आपकी मखलसी। तीसरा लफ्ज मुआफी और चौथा लफ्ज ले पालक बेटे ठहरे हैं। और पांचवा लफ्ज आज हम सीख रहे हैं, इस पे सुलह मेरी और आपकी हुई है खुदा के साथ। किसी ने फेसबुक पर देखा हो तो मैंने वो रात को पोस्टर लगाया था, तो एक छोटी सी तस्वीर है इस तरह, तो उसमें ऊपर से पेश किया गया है कि खुदा बाप हाथ खुदा है एंड इस तरह हाथ है और दरमियान में सलीब है। दरमियान में क्या है? यानी सलीब सेंटर है, ऊपर से खुदा हाथ बढ़ा रहा है और नीचे से इंसान हाथ बढ़ा रहा है। सलीब दोनों को जोड़ रही है। आमीन आमीन। सलीब जोड़ रही, सलीब पर यीशु मसीह के खून के जरिए मेरी और आपकी सुलह उसके साथ हुई है। आमीन। अब कुलसे की कलीसिया में मसला आपको मैंने बताया, तो कहते हैं यीशु की लोड़ को नहीं है, यीशु मसीह हाफ लिंक है। यीशु मसीह कि तुम्हें जरूरत नहीं है, वो नहीं तुम्हें खुदा तक पहुंचा सकते, तुम खुद भी पहुंच सकते हो। और एक दिन तुम खुद भी तरक्की करोगे, इल्म में बढ़ोगे, तो तुम्हारी जो है वो तुम खुद खुदा बन जाओगे। पौलुस ने कह रहा है तुम दिल से खुदा के दुश्मन थे, और ये कलाम आज मेरे और आपके लिए भी है, एक एक के लिए है। मैं और आप दिल से खुदा के दुश्मन थे, पर खुदा ने मेरे और आपके साथ सुलह की। और कुलसे की कलीसिया को भी यही कह रहा था, तुम तो दिल से दुश्मन थे, खुदा ने तुम्हारे साथ सुलह की, और वो सुलह उसने सलीब पर अपने बेटे के कुर्बानी और खून और मौत के जरिए की है। तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारी तो बाप तक रसाई नहीं हो सकती, तुम्हारी तो बाप के साथ सुलह ही नहीं हो सकती, तुम्हारी तो बाप के साथ दुश्मनी नहीं खत्म हो सकती। यीशु मसीह की तुम्हें जरूरत है। चर्च वो उनको ये सिखा रहा था। आमीन। तुम्हें मसीह की जरूरत है। जब वो सुलह का जिक्र करता है तो एक बात वो ये भी कहता है 20वीं आयत, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके, आपने गौर करना है, सब चीजों का उसी के यानी यीशु के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। अब गौर कीजिएगा, एक सुलह मेरी और आपकी खुदा के साथ हुई है, एक सुलह मेरी और आपकी, जब मेरे और आपकी गुनाह माफ हुए। एक सुलह चीजें जमीन की हो या आसमान की हो, उनकी भी सुलह हुई है, यूनिवर्स की, कॉस्मोस की। पौलुस ने बता रहा है कुलसे की कलीसिया को, जिस यीशु पर तुम ईमान लाए हो, जिस यीशु की तुम बंदगी कर रहे हो, क्या आप गौर कर रहे हैं? अगर आप तवज्जो नहीं ना करते यहाँ पर बैठकर, तो आप खुदा के कलाम की और खुदा की हजूरी की तौहीन करते हैं। लादा करो बच्चियां ने, कोई कुछ नहीं होगा जाना। एक तो मेरी और आपकी सुलह हुई मसीह के साथ, हमारी दुश्मनी थी आदम के गुनाह की वजह से। मखलूकात, क्रिएचर और जमीन और आसमान की सारी चीजें पतालत के इख्तियार में आ गई थी। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे जाते हुए उन्होंने क्या कहा? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जब आदम को खुदावन ने पैदा किया तो खुदा ने क्या कहा था? जमीन को मामूर और महकूम कर। गुनाह की वजह से मखलूकात, कायनात पतालत के इख्तियार में थी। मैं 7 रोमियो का खत निकालूं, 8वां बाब। रोमियो का खत 8वां बाब। उन्नीसवीं आयत।
کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے. اس لیے سنیے گا، مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی. مخلوقات بطالت کے اختیار میں ہیں، وینٹی کے اختیار میں ہیں، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے. نہ صرف بیٹے بہتر دیکھیں، نہ صرف میری اور آپ کی صلح، نہ صرف بیٹے خدا کے جلال میں داخل ہوں گے، بلکہ کائنات مخلوقات جو فنا کے قبضے میں تھی وہ بھی میرے اور آپ کے ساتھ اس کی بھی صلح ہوئی اور وہ بھی خداوند کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہوئی. آمین. گناہ سے پہلے شیر بکری کے بچے کو نہیں کھاتا تھا، کتا کتے کو نہیں کاٹتا تھا، سانپ نہیں کاٹتا تھا انسان کو. آپ نے کبھی غور کیا؟ اب سڑکوں پر گلیوں میں دیکھیں، کتے کو دیکھیں، بلی کو دیکھیں، گرمی کے اندر پانی کی تلاش، ٹھنڈی جگہ کی تلاش. میں نے پچھلے دنوں دیکھا یہ اس مین روڈ پر پتہ نہیں کسی نے مارا تھا کتے کو یا کیا کیا تھا. اس کا پاؤں جو حصہ نیچے والا وہ یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا اور وہ 3 ٹانگوں پر بھاگ رہا تھا. اور میں اس کو دیکھ کر بڑا ایک دم میرے ساتھ بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا، مجھے یاد نہیں کون ہے، ماموں وہاں پر وہ دودھ سیل کرتے نا میرے ماموں مجھے، تو وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر میں نے دیکھا میری اور آپ کے گناہ میں، آدم کی گناہ میں گرنے کی وجہ سے مخلوقات دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر بیمار ہوتی، مشکلیں آتی. یہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو نہ صرف میری اور آپ کی صلح ہوئی، زمین کی چیزوں کی اور آسمان کی چیزوں کی بھی، ان کی حساب. اب آگے لکھا ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات، کتنی مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہیں. جانور، چرند، پرند کراہتے ہیں. بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. شکار ہو رہا ہے، جنگل کو دیکھیں، بڑا جانور چھوٹے جانوروں کو مار رہا ہے. مخلوقات کمال آرزو سے کراہتی ہیں یہ بھی، اور کیا درد ذیل جیسے اس میں پڑی تڑپتی ہیں یہ. لیکن یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے ان کی بھی صلح ہوئی ہے اور ایک دن آنے والا ہے. اچھا میری طرف دیکھیں، میری اور آپ کی صلح ہے، میری اور آپ کی گناہ معاف ہوئے ہیں، لیکن سٹل ابھی تک ہم بدن میں کراہتے ہیں، سٹل ابھی تک میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں. جب یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے، ابھی مجھ کو نجات مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، تقدیس کا کام میرے اور آپ کے اوپر ہو رہا ہے، اور ایک دن مکمل طور پر یہ کائنات بھی، مخلوقات بھی، اور میں اور آپ بھی اس جسم سے، گناہ سے بھی چھٹکارا پا لیں گے. جب مسیح آئے گا بادلوں پر، پہلے وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور میں اور آپ ہوا میں اڑ کر اگر اس وقت زندہ ہوئے تو اس کا استقبال کریں گے. یہ گناہ کا بدن، یہ بطالت کا اختیار مخلوقات سے، یہ فنا کا قبضہ چھوٹ جائے گا، اور ہم سب جو ہیں گناہ کے بغیر ہوں گے. کراہنا، نالا، ہائی لو، بلڈ پریشر، شوگر، بیماریاں، کمیاں، کمزوریاں وہاں پر نہیں ہوں گی. اور اسی خط میں رومیو کے لوگ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. آج آپ دکھ کا شکار ہیں، پیسوں کی کمی کا شکار ہیں، ایماندار ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں، پھر بھی بیمار ہیں، مشکلیں ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر میرے اور آپ کے لیے بھلائی پیدا کر رہی ہیں. ایک دن کراہنا ختم ہو جائے گا، ایک دن درد ختم ہو جائے گی، ایک دن آنسو ختم ہو جائیں گے. خدا اس وقت کو بہت جلد لا رہا ہے جب مخلوقات بھی، یہ ساری چیزیں، اور میں اور آپ بھی چھوٹ جائیں گی. بس ابھی میں اور آپ ویٹ کر رہے ہیں، صلح میری اور آپ کی اور مخلوقات کی ہو چکی ہے. ہاللیلویا، آمین آمین. تو بالکل پتہ کیوں ہے
غور کرنا، یہ بالکل پتہ کیسے ہے؟ آپ کو وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نامہ ملا ہے، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے دنوں کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، یا ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ آپ نے رہنا ہے۔ آپ کا نام باقاعدہ لکھا ہوا اور دعوت نامہ آپ کے پاس ہے۔ جب زمین پر میں نے اور آپ نے توبہ کی ہے، روح القدس کی مہر، یسوع مسیح کا مجھے اور آپ کو اپنے خون کے وسیلے راستہ ٹھہرانا اے پکی یقین دہانی ہے۔ بس اتنے تھوڑی جنی دیر وقت ہے، وہ بھی کیوں تھے میں اسی گزار رہے ہیں، وہ اس لیے میں اور آپ گزار رہے ہیں کہ جو بچا ہوا نہیں ہے، جو گناہ کے اندر میں اور آپ اس کو جلد جلد بتا دیں، انجیل ان تک پہنچے۔ یقین دہانی میرے اور آپ کے پاس ہے کہ میں اور آپ یسوع کے خون سے دھلے ایک دن ہمیشہ کے لیے بادشاہ کے ساتھ رہیں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ صلح میری اور آپ کی ہو چکی ہے، آمین۔ اور ہم نے سیکھا کہ زمین اور آسمان کی چیزوں کی بھی یسوع کی صلیب اور اس کے خون کی وجہ سے صلح ہو چکی ہے۔ اب آپ نے دھیان دینا یہاں پر، دنیا کے اندر ایک اور بدعت ہے، بھی یونیورسلزم اس کو بولتے ہیں، عالمگیر کہہ سکتے، یونیورسلزم۔ یہ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کائنات کی، مخلوقات کی سب چیزیں، یہاں پر لکھا ہوا نا، زمین اور آسمان کی سب چیزوں کی یسوع نے صلح کر دیا ہے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آج کل جو بدعتیں ہیں نا، آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، پر جب آپ بائبل مقدس کے ساتھ اس کو پیرالل رکھ کے دیکھیں گے، آپ کو پھر سمجھ آئے گی یہ بدعت کتنی خطرناک ہے۔ اب یونیورسلزم والے اس آیت کو لے کر کہ یسوع کے وسیلے سب چیزوں کا خدا نے میل کر دیا، زمین کی ہو یا آسمان کی، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، ہر کوئی نجات پائے گا، کیونکہ خدا نے تو صلح کر دی ہے، سب آسمان پر جائیں گے، صلح ہو گئی ہے۔ ہاں ایک دن خدا کے حضور سارے جھکیں گے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، پر سنیے گا بائبل میں کیا لکھا ہے، جو میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں۔ یہ رومال بڑا ہی مہنگا ہے، اور میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، یہاں پر آ جائیں جو اس نے ہو، یہاں پر بہت رومال پڑے، مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھانے کے لیے، اور یہ فری ہے۔ اب آپ نے آنا ہے اس کو لینا ہے رومال، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے آپ اس رومال کو لے لیں گے؟ نہیں، خدا نے نجات کا انتظام کیا، لینی ہے آپ نے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے، جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، جو ایمان لائے گا، خدا نے بیٹا قربان کر دیا، صلیب پر اس نے جان دے دی، اب ایمان میں اور آپ لائیں گے۔ لیکن یہ بدعت کیا کہتی ہے، صلح ہوگی ساری چیزاں بھی، کوئی عدالت نہیں ہے، کسی کی سزا نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی سزا نہیں ہوگی، کسی کی عدالت نہیں ہوگی، تو بائبل میں تخت عدالت کا ذکر کیوں ہے؟ پھر تو شیطان کو بھی معافی مل جائے گی، لیکن پھر بائبل میں آگ اور گندک کی جھیل میں شیطان، اژدہا اور جھوٹے نبی کو کیوں ڈالا گیا مکاشفہ کی کتاب میں؟ اگر سب کی معافی ہو جائے گی تو پھر خدا معافی مانگے سدوم اور عمورہ سے بھی، جن کو ان کی بدی کی وجہ سے خدا نے سزا دی تھی۔ اگر معافی ہو جائے گی تو پھر بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ برا کے سامنے، یعنی یسوع کے سامنے اور خدا کے فرشتوں کے سامنے ان کو پکڑ کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا، نہیں معافی ہوگی اگر یہاں زمین پر معافی میں اور آپ نہیں مانگے۔ تو یہ ایک بدعت ہے، یہ رونگ ہے، سب چیزیں صلح ہو گئی ہے، بس جو دل کردا کرو، نہیں۔ یسوع میری اور آپ کی صلح بنا، ہم نے کیا یہاں پر پڑھا، اس کے خون کے سبب سے جو اس نے صلیب پر بہایا، کس نے؟ یسوع نے، میری اور آپ کی صلح جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب صلح کا یا ریکنسیلیشن کا مطلب ہے رشتہ تبدیل کر دینا۔ میرے بل لکھو، رشتہ تبدیل کر دینا، بولو۔ صلح کا یا ریکنسیلیشن کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ تبدیل کر دینا، تعلق تبدیل کر دینا۔ کیسے؟ میں نے شروع میں کیا کہا، ہم دل سے کیا تھے کہ رشتہ کی بدل گیا، خدا دے دوست بن گئے، ہاللیلویا، خدا دے نال صلح ہوگی، دوبارہ ملاپ ہو گیا، دوبارہ ہاتھ چھاتا۔ پہلے دل سے کیا تھے خدا کے، تو پہلے ہماری دوری تھی، پاس کھڑے رہیے گا،
عیسیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا تم جو پہلے دور تھے اب نزدیک آ گئے. میں گنہگار تھا, مسیح اس لیگ سینٹر میں آ گئی, اس نے یہاں پر خون بہایا, جان دے دی, باپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ میں اب ہاتھ بڑھایا, میں ایمان لے آیا کہ یسوع کے وسیلے میں باپ تک جا سکتا ہوں. یسوع نے خون بہایا ہے, اب ایمان میں لایا, اب میں نے خدا کی طرف ہاتھ بڑھایا. سلیب پر غور میری طرف دیکھیں, سلیب پر بس کھڑے رہیے گا مہربانی, سانو خدا کا کردار آج دیتا ہے. سارے رشتے دار بڑے خوش ہوئے بھائی. اوکے اب سنیے گا, خدا نے پہل کی ہے, خدا نے پہلے ہاتھ بڑھایا ہے. کوئی بھی مینوں دسے, میں بھی اس شامل ہے, کیا میں نے اور آپ نے پہلے ہاتھ بڑھایا؟ میں اور آپ جب پیدا ہوئی مسیح نے جان دے دی تھی سلیب پر, خون بہایا جا چکا تھا, اور جب مجھے اور آپ کو سمجھ آئی میں گنہگار, میں بدکار, خدا کا ہاتھ بڑا ہوا تھا, میں سلیب پر یسوع کے خون پر ایمان لایا, پھر میں نے خدا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. پہلے ہاتھ کس نے بڑھایا؟ میرے اور آپ کے کاموں کی وجہ سے نجات نہیں ہے, گناہوں کی معافی نہیں ہے. صلح جو میری اور آپ کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ بدل جانا, تعلق بدل جانا. پہلے میں اور آپ دل سے کیا تھے, اب میں اور آپ یسوع کی صلیب کے وسیلے خدا کے دوست بن گئے. راست باز آپ اور میں, جن کی قیمت ادا کی گئی خون سے خریدے ہوئے میں اور آپ, جن کے سب قصور معاف کیے گئے وہ میں اور آپ, اور میں اور آپ بیٹے ٹھہرے, اور اب میری اور آپ کی دشمنی ختم, میں اور آپ خدا کے دوست. اب ایک اور پریکٹس آپ کریں, نال والن کو تسی خدا دے دوست بن گئے. ہالےلویا. ہن دوجے پاسے کہو, ہن دوجے پاسے جدھر نہیں اگے کہہ دو, جدھر اس پاسے کوئی نہیں اگے کہہ دے, آپ خدا کے کیا ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ساتھ لے کر جائیں. جب آپ ان باتوں کو لیں گے, میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں, میرے سب قصور معاف ہوئے ہیں, میرے نام پر جو دستاویز تھی وہ ہٹا دی گئی, لسٹ میرے خلاف تھی ہٹا دی گئی ہے, مجھے معافی ملی ہے, میں بیٹا بن گیا ہوں. میری خدا کے ساتھ پہلے دشمنی تھی, پر اب میری خدا کے ساتھ فرینڈشپ ہو گئی ہے. اس نے مجھے اور آپ کو دوست کہا ہے, اس نے ابراہیم کو دوست کہا ہے. ہالےلویا. خدا دے دوستوں کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک جی؟ کئیاں دا حال بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. خدا کے دوستوں کیسے ہیں آپ؟ ہالےلویا. یہ یسوع کی وسیلے ہوا ہے. تو صلح یا ریکنسیلیشن کا مطلب ہے رشتہ بدل جانا, فرام دیٹ ہاسٹیلٹی ٹو ہارمنی. اب ہم آہنگی, اب یگانگت خدا کے ساتھ, اب یسوع مسیح کے ساتھ میں اس کا بدن اور اس کے بدن کا اعضاء بن گیا ہوں. پہلے میں دور تھا, پہلے اس لیے ہم نے پچھلے بار کیا سیکھا, ہیڈ کے ساتھ میں اور آپ, سر کے ساتھ سر یسوع مسیح, اور میں اور آپ اس کے بدن کے اعضاء, میں اور آپ اس کا بدن جڑ گئے اودے نال. دشمن سی پہلے, پر ہن اودے نال جڑ گئے. آمین. شکر گزاری کرے چرچ, ستائش کرے چرچ, پگڑے پاوے گرجا. ہالےلویا. کیوں؟ میں دشمن سا پہنا اور ہن میں خدا دا دوست ہو گیا. اچھا, پولس پہلے باب میں جلدی سے سلیب کی طرف آ جاتا ہے. کہتا سلیب پر اس نے جان, سلیب پر اس نے اپنے بدن کو قربان. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے گناستیت کی تعلیم کو یاد رکھنا ہے, اس خط کی پھر سمجھ آئے گی. وہ کیا کہتے تھے, میں نے شروع میں آپ کو بتایا, یسوع دا بدن خون تے گوشت دا تہاڈے میرے وغیرہ نہیں ہے. پولس کہتا سنو کلیسیا کے چرچ, کیا اس نے کہا؟ 21ویں آیت, اس نے اب اس کے باقاعدہ اس نے لکھا, پچھلی آیت میں کہتا اس نے خون, اینی گل کر دینا پولس سے کافی سی, اس نے خون کے سبب سے سلیب پر جو بہایا صلح کر لی. 21ویں آیت میں دوبارہ کہتا ہے اس کے جسمانی بدن میں, باقاعدہ لفظ کہہ رہا ہے جسمانی بدن میں. کلسے کے اندر غلط تعلیم, بدعتی تعلیم کیا تھی؟ اس کا بدن میری اور آپ کی طرح خون اور گوشت کا نہیں ہے, وہ روح ہے, فینٹم اسپرٹ ہے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کہتے تھے یسوع جو ہے, غور سے سنیں, جب یسوع بپتسمہ لے رہا تھا تو الہی مسیح اس کے اندر آ گیا.
لیکن جب یسوع صلیب پر وہ یہ کہہ رہا تھا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو وہ الہی مسیح اس سے جدا ہو گیا. یہ کہتے تھے یسوع کا بدن حقیقی بدن نہیں ہے. پولس باقاعدہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اس نے یسوع نے اپنے جسمانی بدن میں جسم میں جیسے کل سے تیرا بدن ہے, خون اور گوشت کا جو بدن ہے, موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر رہا ہے. اب سمجھیے گا اس بات, جسم صلیب پر تھا, بدن صلیب پر تھا, جب اس کو کوڑے مارے گئے بلڈ بہ رہا تھا, تو کل سے کو یاد کرا رہا ہے صلیب کا منظر, اور مجھے اور آپ کو بھی اس کی سفرنگ, اس کی درد, اس کی آہ, اس کو جب کوڑے لگے اس کا خون بہا, اس کا بدن ادھڑ گیا, ہڈیاں تک نظر آتی ہوں گی. یسایہ 53 باب میں کیا لکھا ہے, اس کی کوئی حسن و جمال نہیں, اس کی کوئی شکل و صورت نہیں, آدمیوں میں وہ حقیر و مردود گنا گیا, اور وہاں پر اس کی سفرنگ کا, اس کی دکھوں, اس کی مصیبتوں کا مسیح کا ذکر ہے. کلسے کے اندر کہتا ہے اس نے جسم میں, اور وہ یاد کرا جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, ان کو زور سے دبایا گیا, اس کا خون بہ نکلا. جب اس کی داڑھی نوچی گئی, وہ داڑھی میں بھی اس کی تھی اور اس کے خون بہ نکلا. جب اس کے ہاتھوں میں کیل لگے, خون بہ نکلا. جب پیروں میں کیل لگے, خون بہ نکلا. جب اس کو مارا گیا, خون بہ نکلا. اور جب انہوں نے نیزہ اس کو مارا تو خون اور پانی بہ نکلا. اس کا درد, اس کی اذیت, اس کی مصلوبیت, اس کی تکلیف, اس کی آہیں وہ حقیقی تھی. اور وہ بدن کی ضرورت ہے نا پانی, روح کو پانی نہیں چاہیے. وہ کہہ رہا تھا میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. کلمہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کا حقیقی بدن تھا, اور ڈیفینیٹلی کامل انسان ہوتے ہوئے اس کو پیاس لگی. تو یہ بدت کو وہ جواب دے رہا ہے. مسیح نے خون کے ذریعے, مسیح نے بدن کے ذریعے میرا اور آپ کا ملاپ کیا ہے. بدن قربان ہوا تاکہ یہ بدن اٹھائے جائیں آسمان پر. ہاللیلویا. بدن قربان ہوا تاکہ یہ جسم جو ہیں خدا کی بادشاہی میں جائیں. یہ جسم میں اور آپ پہچانیں اسی طرح ہوں گے, لیکن یہی جسم گناہ کے بغیر جلالی بدن بن جائے گا. میں وہاں پر بہن سارا کو پہچانوں گا, میں وہاں پر بھائی شکیل کو پہچانوں گا, آپ مجھے پہچانیں گے. عالم ارواح کے اندر امیر آدمی آگ کے اندر تھا, گڑا تھا, ابراہیم دور تھا, لازر دور تھا. ابراہیم کو وہ پہچاننا تھا, لازر کو وہ پہچان رہا تھا, وہ اس کو پہچان رہے. وہاں پر اس کو پیاس لگ رہی, لیکن وہ تسلی کے اندر تھا. یسوع کی موت میری, یسوع مسیح نے کیا کہا, آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, میری یادگاری کے لیے میرا بدن تمہارے لیے توڑا گیا. میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے, میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. اگر ناستکوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے بدن ہی نہیں تھا تو پھر کفارہ کیسے ہو گیا, خون کیسے بہ گیا. تھینک یو. وہ یہی کہہ رہا تھا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کرو, میرا بدن جب توڑا جا رہا تھا تیرے لیے توڑا جا رہا تھا, میرے خون جو بہایا جا رہا تھا وہ تیرے لیے بہایا جا رہا تھا. اس سے میری اور آپ کی مخلصی ہوئی. کتنا چلو اس کا آدھا حصہ جو نا میں اگلے اتوار کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ ہو جائے, ٹائم بھی ہمارا ہو گیا, انہیں شاعر بانی میں بھی داخل ہونا ہے. تو اب میں اس کو ختم کرتا ہوں. مسیح کی صلیب اگر نہ ہوتی تو میں اور آپ یہاں نہ ہوتے. صلیب پر مسیح نے جسم میں خون نہ بہایا ہوتا, جان نہ دی ہوتی, تو میں اور آپ یہاں نہ ہوتے. میں شکر گزاری کریں. میرا بدن جو تمہارے لیے توڑا گیا, کھاؤ پیو یہ پیالہ جو میرے خون میں نیا عہد ہے. فی الحقیقت اس کا بدن کھانے کی چیز ہے, فی الحقیقت اس کا خون پینے کی چیز ہے, جس سے میری اور آپ کی مخلصی ہوئی. 5 لفظ کیا ہیں, یہ لہو کے ذریعے اور یسوع مسیح کی صلیب پر موت کے ذریعے ہوئی. وہ مرتا نہ, وہ خون نہ بہاتا, میں اور آپ راست باز نہ ٹھہرتے. نمبر 2,
فدیہ مخلصی خون کے ذریعے میری اور آپ کی ہوئی. آمین. قیمت ادا کی گئی میری اور آپ کی، اور مجھے اور آپ کو چھڑا لیا گیا. معافی، سب قصور معاف ہوئے. ہم نے کرسیوں میں ہی پڑھا ہے. اور میرے اور آپ کے نام پر ایک لسٹ تھی، سیمینیا کیتا یسوع مسیح نے صلیب پر اس کو کیلوں سے ٹانگ کر ہٹا دیا. ہاللیلویا. میں کیوں نہ چوماں، میں کیوں نہ نچاں، میں کیوں نہ گاواں، کیونکہ میری لسٹ ہٹا دی گئی ہے. نمبر 4، بہت اچھی کلاس ہو گئی ہے، پر گیا ادھر تھوڑے نا کام خراب. صحیح ہو جائے گا، شاباش. دوبارہ انہیں پوچھنا، پھر انوینٹ کریں گے. چوتھی بات، لے پالک بیٹے میں اور آپ ٹھہرائے گئے ہیں. یہ لفظ یاد رکھے ہیں، شکر گزاری پیدا ہوئے گی. ہوں میں تو کسی بیٹے ٹھہر گئے. اور پنجویں گل، صلح میری اور آپ کی. دشمنی میری تے تہاڈی خدا دے نال. باپ نے میرے بعد پہلا ہاتھ بڑھایا بڑھانا ذرا، تے بعد میں اس گل کو قبول کیتا ہے. اور یہ ہاتھ پتہ کدوں ودیا، اتنے صلیب تے قیمت ادا ہو گئی، خون بہایا گیا، ورنہ ممکن نہیں سی. اج جدوں پیالے چ جڑا دے خون دے مشابے اور روٹی جڑا دے بدن دے جڑے میرے تہاڈے بھی تھوڑا جہا مشابے آ شکر گزاری کر دے گی خداوند. تے ممکن ہی نہیں سی اگر تو جاننا دینا. میری تے صلح نہیں سی ہونی، اور صلح نہ ہوتی تو خارج ہوتے. صلح نہ ہوتی اگلے اتوار سے کہ برے کام کر رہے ہوتے. صلح نہ ہوتی تو میں اور آپ جہنم میں جاتے. خدا کی ستائش کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، شکر گزاری کرنا شروع کریں، اور اپنے آپ کو اس میز کے لیے تیار کریں. سب شکر کریں. میں نہ تمہیں دساں کہ ایسا اس گل شکر کرو، تھوڑے سامنے کلام بیان کر دیتا گیا. آپ کو یاد بھی آ جائے گی یہ چیز.